الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا شکریہ۔ آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل پر دیکھا ہوگا، اس ویڈیو کا موضوع قدرے مختلف ہے، اور مختلف اس لحاظ سے کہ جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے، یعنی دنیا میں خوراک سے محروم لوگ جو ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بھوک کے ستائے ہوئے جو لوگ ہیں، کن ممالک میں کتنے زیادہ ہیں، دنیا بھر میں ان ممالک کا کیا نمبر ہے، کیا درجہ ہے۔ اور انڈیا یعنی بھارت، جس کی آبادی 1.40 ارب کے لگ بھگ ہے، انڈیا نے 2022 میں جو پوزیشن حاصل کی ہے اس میں 6 درجے اس کی پوزیشن میں بہتری کے بجائے کمتری نظر آئی ہے، یعنی ڈکلائن نظر آیا ہے، اور دنیا کے 121 ممالک میں انڈیا کا جو نمبر ہے گلوبل ہنگر انڈیکس میں، یعنی بھوک کے ستائے ممالک میں، انڈیا کا نمبر 107 ہے، پہلے 101 تھا۔ اور انڈیا اس حوالے سے جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، جن میں پاکستان، نیپال، سری لنکا وغیرہ، یہ ان سے بھی پیچھے ہے۔ پاکستان کی بھی صورتحال کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں، لیکن انڈیا سے بہتر ہے۔ پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 99 ہے، 99 نمبر پر آیا ہے۔ یہ میں 2022 کے گلوبل ہنگر انڈیکس کی بات کر رہا ہوں، جس کی رپورٹ حال ہی میں شائع کی گئی ہے، اور یہ 2 معتبر عالمی اداروں نے شائع کی ہے جو ہر سال یہ رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ ان میں یہ جو رپورٹ ہے، ایک تو جرمنی اور دوسرا آئرلینڈ کے 2 اداروں نے رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ پر بھارت کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ رپورٹ درست نہیں ہے، جو کہ بھارت میں غربت اور بھوک اور افلاس سے متعلق ہے۔ اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی جو آبادی ہے وہ 1.40 ارب ہے، اور 16.5% جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ اب خوراک کی کمی، غربت، یہ آپس میں ظاہر ہے ملے ہوئے ہیں، اور بھارت میں غربت جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ بھارت کا شمار دنیا کے ایسے ممالک میں ہوتا ہے جو کہ ترقی یافتہ ہیں، تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ بھارت کا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 7 اور 8% کے درمیان ہے سالانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی اکانومی بہت مضبوط ہے، ڈیفنس پر بھارت کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ سملرلی پاکستان میں بھی ڈیفنس پر اخراجات ہوتے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن غربت اور بھوک کے لحاظ سے پاکستان کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی آبادی بھارت سے بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن یہاں پر آپ جو بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، ایک رپورٹ جو الجزیرہ نے بنائی ہے، اس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ انڈیا کے اندر جو لوگوں کی رہنے کی جو صورتحال ہے، یا جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ انڈیا میں سلمز بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ لیکن یہاں پر میرا مقصد انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، 2 ممالک پاکستان اور بھارت، دونوں پڑوسی، دونوں کی آبادی کو اگر آپ ملا لیں تو تقریباً 2.25 ارب آبادی بنتی ہے، اور دنیا کے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 1/3 آبادی جو ہے وہ ان 2 ممالک پر مشتمل ہے۔ اور اگر ساتھ چین کو بھی شامل کر لیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ دنیا کی شاید آدھی کے قریب آبادی بن جاتی ہے، اور سارے یہ ہم سب ایک ہی خطے میں ہیں۔ لیکن اب ستم ظریفی دیکھیے کہ بھارت اور پاکستان یہ اپنے آمدن یا جو بھی ہے اپنا بہت سا حصہ اس کا جو ہے وہ اپنے دفاعی ضروریات پوری کرنے پر لگا دیتے ہیں، اپنے وسائل دفاع میں جھونک دیتے ہیں، طیارے ہوں، میزائل ہوں، دیگر جو بھی معاملات ہیں، وہ اس لیے کہ دونوں ممالک کے درمیان یا مابین کچھ ایسے تنازعات ہیں، دونوں کے مابین جنگیں ہو چکی ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر دونوں ممالک اپنی آبادی کے اوپر توجہ دیں، آپس میں دوستی کر لیں، جو تنازعات ہیں ان کو حل کر لیں ٹیبل پر بیٹھ کر بجائے جنگ کے، اور
وہ سارے وسائل جو ہیں وہ اپنے لوگوں پر استعمال کرنا شروع کر دیں تو دونوں ملکوں میں کتنی زیادہ خوشحالی آ سکتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے ممالک میں جائیں، تجارت کریں، امپورٹ ہو، ایکسپورٹ ہو، وفود کے تبادلے ہوں، اور اربوں ڈالر جو ہے وہ بھارت اپنی کھربوں ڈالر خرچ کر سکتا ہے۔ بھارت کا جو جی ڈی پی اور بھارت جتنا امیر ہے وہ ہر سال 100 ارب ڈالر جو ہے وہ اپنی جو غربت سے، بھوک سے تنگ آئی عوام ہے ان پر خرچ کر سکتا ہے۔ پاکستان جو دیگر معاملات پر جو پیسے یا رقم خرچ کرتا ہے، پاکستان اپنے ملک پر یہ رقم خرچ کر کے پاکستانی قوم کی بھلائی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان سے مراد یہ ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اینڈ سملرلی ان انڈیا۔ میں اس لیے یہ موضوع میں نے منتخب کیا ہے کہ ذرا انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست، ہمارے ویورز اس بات پر توجہ دیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست اس بات پر توجہ دیں کہ 2.25 ارب کی آبادی میں سے اگر آپ جس طرح انڈیا میں 16.5% تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 22 کروڑ کے قریب افراد بنتے ہیں انڈیا میں جن کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ ممکن ہے 1-2 کروڑ پاکستان میں بھی ہو جن کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں جو بچے ہیں جو پیدائش کے فوری بعد یا پیدائش کے کچھ عرصے بعد میل نیوٹریشن کی وجہ سے یا خوراک کی کمی کی وجہ سے یا صحت کی صحیح سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ زچگی کے دوران لاکھوں کی تعداد میں حاملہ عورتیں انتقال کر جاتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ہے، آبادی کے لحاظ سے وہ تناسب کم ہوتا ہوگا، لیکن صورتحال جو ہے دونوں ممالک کی کافی زیادہ سنگین اور گھمبیر نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ دونوں ممالک آپس کے جو تنازعات ہیں ان کو حل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت شروع کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور خلوص سے، سنسیئرٹی سے، اور اپنے جو غربت اور جسے کہہ لیں بھوک اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جو ستائے ہوئے جو لوگ ہیں ان پر توجہ دیں، ان کی تعلیم پر توجہ دیں، ان کی صحت پر توجہ دیں، ان کی کھانے پینے پر توجہ دیں، ان کی خوشحالی پر توجہ دیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 10 سال میں آپ یقین کیجئے یہ دونوں ممالک دنیا کے نقشے پر ترقی یافتہ ترین ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں جانب کی لیڈرشپ کو مل کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی قوم کو بھوک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا ہم اپنی قوم کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دانا، سیاستدان، رہنما، مدبر، اسٹیٹسمین کوئی بھی ہو، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہو، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، دونوں جانب، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے نصیب میں اندھیرے ہی لکھے رہیں۔ لیکن پہل کون کرے گا؟ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آنے والی جنریشنز کا مسئلہ ہے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔